ہیں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو ان کو عشق رسول کبھی بھی نصیب نہیں ہونا. یہ عشق بابا میں مبتلا ہیں. جب بابا ورسز رسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بابے بچاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات کو یہ پیچھے کر دیتے ہیں. تو اس کو اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آئی، اوور لک کر دی. چلو اب بنا دے یہ کلپ، اس کی ذمہ داری ہے کلپ بنائے اور رد کرے اور اس کو توبہ کے اوپر آمادہ کرے، بلکہ 295C کٹوائے. توبہ تو ہے ہی نہیں ہے نا ان کے نزدیک، وہ تو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں توبہ قبول ہے. مفتی مشاہد نے ویڈیو چلائی اور پھر اس کے بعد رونا رویا کہ مفتی سمر صاحب جو ہیں ان کا کام تھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فکر اعلی حضرت کے لیے، یہ مفتی منیب صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اب آ جائیں آپ اس کی طرف کہ وہ کلپ کون سا تھا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم 3 کلپ لگائیں گے. ایک IDS کا کلپ جو حافظ طاہر قادری صاحب نعت خان، یہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی بات نہیں ہو رہی، حافظ طاہر قادری نعت خان، اور بقول مفتی اکمل صاحب کے نوٹ خان، نعت خان نہیں نوٹ خان. انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے IDS کے نام سے، اس پہ مختلف علماء کو بلاتے ہیں. اس میں سمر عباس اتاری صاحب نے بھی ایک چھوٹا سا جواب دیا، وہ میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. ایک وہ کلپ ہے. دوسرا انہوں نے کوئی درس قرآن دیا اپنے مسجد کے ممبر کے اوپر، کیونکہ اس میں محراب پیچھے نظر آ رہا ہے، وہ کلپ بھی ڈالوں گا. اور وہی کلپ ہے جو مفتی مشاہد صاحب نے اپنی ویڈیو میں چلایا، میں ان کی ویڈیو والا کلپ بھی اس میں چلا دوں گا. یہ تینوں کلپ اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد علماء کا امتحان ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. اب یہاں پر دیکھیں بالکل واشگاف الفاظ ہیں، بالکل واضح جو ہے وہ احکامات مفتی سمر عباس صاحب خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے جلسوں میں بھی جا کے شرکت کرتے ہیں، تو ایسا بندہ منافق ہوتا ہے، ایسا بندہ صلح کلی ہوتا ہے. ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو ان کی تقریر کے الفاظ بتاتا ہوں. صراحتاً انہوں نے امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے. خود سے جملے بنائے. یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے ہیں، کرسچنز کہتے ہیں،
اور نہ صرف جملے تھے بلکہ حدیث بنا کے اس کو پریزنٹ کیا. انتہائی بیہودہ الفاظ, گستاخی پہ مبنی. اس کا 100واں حصہ بھی میں نے کیا ہوتا تو آج پورا پاکستان بند ہوتا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی ہماری اکیڈمی کی. اب وہ آپ الفاظ سنیں جو مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے IDS پروگرام میں حافظ طاہر صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب, یعنی وہ حافظ صاحب کو مخاطب کر کہتے ہیں, مشکات شریف میں بڑی کمال کی مثال دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے. نعوذ باللہ. یعنی حدیث کی کتاب کا نام بھی بتا دیا مشکات شریف میں. مشکات شریف تو چھوڑ دیں, دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی حدیث موجود ہو تو میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا جن ویڈیو سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. ادروائز تم اعلانیہ توبہ کرو, اور تمہارے علماء کا کام ہے کہ 295C تم پہ کٹوائیں اور پھر تمہیں پتا چلے کہ گستاخی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اگر توبہ کا پیکج تمہیں ملا تو پھر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے 400 لوگوں کو بھی ملنا چاہیے, اور باقی جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے جن پہ تم لوگوں نے اکثریت پہ جھوٹے مقدمے قائم کیے ہیں, اور تمہارا تو یہ سچا بنتا ہے. تو وہ کہتا ہے مشکات شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, نعوذ باللہ, اب یہ خود سے ایک حدیث بنا رہا ہے, منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. یعنی یہ ریوڑ جا رہا ہوتا ہے نا بکریوں کا, تو وہ کہتے ہیں کہ بعض بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بکرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی ہیں. خود سے بنا رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کی طرف. اور آگے دیکھیں پھر یہ چسکے کیسے لیتا ہے. اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں. یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے, یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا, ہر جگہ پہ جاتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے, اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے جو مثال دی, قسم خدا کی پرخچے اڑا کر رکھ دیے. اوے گالیوں والی سرکار, تو نے اپنے پرخچے اڑا لیے ہیں. تو نے جھوٹی بات بنا کے, بیہودہ بات بنا کے, جو دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی. توبہ کر, اس کے بعد قانون جو اپنا راستہ اختیار کرے گا وہ تو کرے گا انشاءاللہ تعالی, اور کافی عاشقان رسول پیدا ہو جائیں گے جو قانونی راستہ انشاءاللہ اختیار کریں گے. NCCIA میں جا کے اپلیکیشن دیں گے کہ اس شخص کو قانون کے مطابق گرفت میں لیا جائے, اور جب تک یہ بندہ توبہ نہیں کرتا اور پاکستان کے قانون 295C میں توبہ کی شک شامل نہیں ہو جاتی, اس وقت تک یہ جیل میں رہے. ویسے تو سزائے موت ہے, لیکن میں اس سے کم سزا بتا رہا ہوں ان کے قانون کے مطابق. ہم تو علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہیں اکثر جھوٹے مقدمات میں, اور مفتی توبہ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. توبہ نہیں بھائی, قانون اپنا راستہ لے گا. یہ نان کمپاؤنڈیبل جرم ہے 295C کا جو اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اس نے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا, اور یہ نہیں کہا کہ کرسچن نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں. اس نے خود سے کہا, اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ اس نے کہا حدیث میں آیا ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ.